الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم جتنا احسان مانیں اتنا کم ہے کہ رجب کا چاند نظر آنے سے جو دعائیں ہم مانگ رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی طویل فرما کہ ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی اور کتنی ہماری بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے رجب کا چاند دیکھا، جنہوں نے شعبان کا چاند دیکھا، لیکن آج اس وقت ابھی وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 2026 کا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے ہمارے بھائی بہن ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ خود ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے رامپورے میں 1-1.5 مہینے کے اندر میں 10-12 میت ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ شاید ان کو رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ رات میں سوئے، صبح میں انتقال، رات میں آرام کیا، اچھے خاصے سوئے، صبح میں بیوی نے اٹھایا تو شوہر کا انتقال، شوہر نے بیوی کو اٹھایا تو بیوی کا انتقال، 8-10 میت ایک مہینے میں ایسی ہو گئی۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن۔ کسی کہنے والے نے بالکل سچ کہا ہے۔ اس لیے مجھے آپ سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب یہ جو آنے والا ہے، ہم اپنے اس رمضان کو ایسا گزاریں گے کہ زندگی میں سب سے بہترین رمضان ثابت ہو۔
یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ آنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو رمضان غفلتوں کے ساتھ سستی کے ساتھ پہلے گزر چکے ویسا یہ رمضان بھی ہمارا گزر جائے. ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے. اس کی رحمتوں سے اس کی برکتوں سے ہم کو خوب فائدہ اٹھانا ہے. ہمارا وہ رب ہمارا وہ خالق جو ہم سے ناراض ہو چکا ہے ہم کو منا لینا ہے. رمضان کا مہینہ ملنا یہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. رمضان کی عبادتوں کے ذریعے آدمی بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے. دو شخص دور دراز سے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. دونوں دوست بہترین اسلام کے اندر عبادت کے اعتبار سے محنت کے اعتبار سے جمے رہے. لیکن ان دو دوستوں میں جو ایک دوست تھا وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور بہت زیادہ روزے رکھتا تھا اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں قربانی دیتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں گیا, جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے باہر کھڑا ہوں اور میرے سامنے اور دو ساتھی کھڑے ہیں. جس کا ایک سال پہلے انتقال ہوا تھا, جو شہید ہوئے تھے, وہ بھی جنت کے باہر ہے, اور ایک سال کے بعد جو ان کا ساتھی وہ بھی میرے پاس کھڑا ہوا ہے. جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص نکلتا ہے, اور بعد میں ایک سال کے بعد جن کا انتقال ہوا تھا ان شخص کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے. پھر بعد میں جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور جو شخص پہلے شہید ہوا تھا اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاتا ہے. اور حضرت طلحہ سے کہتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے, آپ یہاں سے چلے جائیے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. جو شخص پہلے انتقال کر گیا تھا, جو شخص پہلے شہید ہوا تھا, وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے, اور جو شخص بعد میں انتقال کیا گیا وہ پہلے جنت میں جا رہا. لوگوں میں خوب چرچے ہوئے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس میں یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من ای ذالک تعجبون, تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول, ایک ساتھی جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور پھر اس نے اسلام کے خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی, جنت میں وہ بعد میں جا رہا ہے, اور اس کے بعد والا ساتھی جو ایک سال بعد انتقال کر وہ پہلے جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا الیس مکث ھذا بعدہ سنۃ, کیا یہ دوسرے نمبر کا ساتھی ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں, بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ, زندہ رہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا صام رمضان وسجد سجدات ودعا دعوات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص ایک سال زندہ رہا, اس نے اس دوران رمضان کا مہینہ پایا, اس نے کتنی تلاوتیں کی اور کتنے سجدے کیے اور کتنی نمازیں پڑھی. اس کی وجہ سے دونوں ساتھیوں کے درمیان زمین آسمان کی طرح درجوں میں فرق ہو گیا. تو بعد میں انتقال کرنے والا اعمال کے اعتبار سے بڑھ گیا, اس لیے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا, اور بعد والے کو بعد میں, پہلے جس کا انتقال ہوا تھا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا, اور بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اس کو پہلے جنت میں داخل کیا. آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں
ہمیں چاہیے ہم رمضان المبارک کو وصول کرنے، ایک ہفتہ رہ گیا ہے، جتنی بھی تیاری ہے، شاپنگ کرنا ہے شاپنگ کر لے، جو کچھ بھی تیاری اپنے گھریلو لائن سے ہے یا اپنے مطبخ کے لائن سے ہے، اپنے چولہے کے لائن سے ہے، گھر ہستی کے لائن سے جتنے بھی ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ پہلے ہی ہم لا کر کے رکھ دے، تاکہ رمضان کے اندر میں قیمتی گھڑی کو اور قیمتی اوقات کو ضائع کر کے ہم رمضان کے اندر بازاروں کے چکر لگانے والے نہ ہوں۔ جی ہاں، اور جب رمضان المبارک شروع ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ نمبر 1 ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ 11 مہینے جس طرح ہماری زندگی گزری، جی میں آیا نماز پڑھی، جی میں آیا نماز چھوڑ دی، نہیں، ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے ہم رمضان المبارک کے ہر فرض نماز کو وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمت دے، طاقت دے اور کسی طرح کا کوئی عذر نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی سفر نہ ہو، ہر حال میں ہم کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، چونکہ یہ فرض ہے۔ رمضان کے روزے اللہ کی طرف سے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ معمولی بہانے سے ہرگز بھی ہم ان روزوں کو، قیمتی روزوں کو نہ چھوڑے۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کی قضا میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہا، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے نمبر پر ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ ہاں، کوئی عذر پیش آ جائے اور شرعی اعتبار سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہو، مستورات کو خاص حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ شوال آنے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیا کرے۔ ہماری بہنیں رمضان کے اندر عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، سال بھر وہ روزہ رکھنے کا کوئی خاص نظام نہیں بنا پاتی ہے۔ تو زندگی میں کتنے رمضان ایسے گزر گئے ہیں جن کے سارے روزے ابھی تک ہمارے ذمے باقی ہے، جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے ان روزوں کی ہم شعبان کے مہینے میں قضا کر لیتے تھے۔ شعبان میں آپ علیہ السلام کی عادت تھی، سرکار دو جہاں شہنشاہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات بھی، ہمارے اوپر جو قضا روزے ہوتے تھے یہ مہینہ بہت اچھا رہتا تھا، اس وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی تھی۔ تو میری بہنوں سے، میری ماؤں سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا، ہمارے جو یہ روزے چھوٹ جاتے ہیں ہر حال میں ہم ان کو قضا کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ فرض روزے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ تیسرا کام، رات میں تراویح کا اہتمام کرنا۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مرد حضرات جو ہیں یہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے، حفاظ کرام کے پیچھے قرآن کریم کو سنیں گے، اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ مصلی بچھا کر اپنے اپنے گھروں میں 20 رکعت سنت 2 رکعت کے ساتھ نیت کرتے ہوئے نمازیں پڑھے گی۔ ظاہر سی بات ہے رمضان کے مہینے میں ہماری ماؤں اور بہنوں پر ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ روزہ افطار کی تیاری ہے،
سحری کی تیاری ہے، بچوں کی پرورش ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، شوہر کی خدمت ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر کام کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ رمضان میں یہ ذمہ داریاں خوشی خوشی ادا کرے گی اور اللہ کے لیے ادا کرے گی تو یہ ساری ذمہ داریاں بھی عبادت بن جائے گی۔ ہماری بہنوں کو چاہیے ہم خوشی کے ساتھ میں رمضان میں سارے کام کاج کو ادا کریں، اس کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر عطا کریں گے جس کا وہ نفع دنیا اور آخرت دونوں میں پائے گی۔ ہرگز بھی رمضان کے مہینے میں کام کاج کو بوجھ نہ سمجھے، خوشی خوشی کام کاج کرے۔ مردوں سے زیادہ کام کاج کرنے پر ان ماں اور بہنوں کو ثواب ملے گا۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے نوازیں گے۔ تو رات میں کبھی کبھی طبیعت تھک جاتی ہے، چور ہو جاتی ہے، تو ہماری کچھ بہنیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے اس کا طبیعت اور اس کا جی نہیں چاہتا کہ تراویح پڑھی جائے، لیکن اگر ہمت کر لی جائے اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر کتنا اجر دینے والے ہیں، حوصلہ رکھا جائے، ہمت پختہ کی جائے تو انشاءاللہ تراویح پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ 20 رکعت تراویح پڑھے۔ تیسرا عمل ہوا، 5 وقت کو پابندی سے 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، رات میں قرآن شریف جتنا یاد ہو تراویح کے اندر میں پڑھے، یا پھر نفل نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں اس طریقے سے تراویح کے اندر میں 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز پڑھے۔ چوتھا کام، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ قرآن پڑھنے والے پر خاص طور پر اللہ کی رحمتیں رمضان المبارک میں بارش کی طرح چھم 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 برستی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار، قرآن تمام کتابوں کا سردار، اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار۔ تو جو رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے اور جو قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے اور جو نبی جو سارے نبیوں کا سردار، اس پر یہ کتاب اس مہینے میں اتاری گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہے جو قرآن کریم کا اہتمام سے رمضان میں تلاوت کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کم سے کم ایک قرآن کریم مکمل کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 3 قرآن کریم 5 قرآن کریم تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہمارے جن بہنوں کو عربی میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ گجراتی زبان میں، وہ ہندی زبان میں، انگلش زبان میں، یا جس زبان میں آسانی سے وہ پڑھ سکتی ہو، چاہے اٹک اٹک کر پڑھتی ہو، قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر کے چھو کر کے، چاہے تھوڑا سا 1 رکوع پڑھے 2 رکوع پڑھے، لیکن قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر کے پڑھتے رہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ الگ عبادت ہے، قرآن شریف کو چھونا الگ عبادت ہے، قرآن شریف کو دیکھنا، اس کی لائن کو دیکھنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اس موقع سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، دنیا میں سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، نبیوں نے جو رکھا تھا ایمان رکھتے ہم، نبیوں نے جو رکھا تھا وہ ایمان رکھتے ہم، ادب سے ہمارے ہاتھوں کو چوم لیتی دنیا، ادب سے ہمارے ہاتھوں کو چوم لیتی دنیا، موبائل کی طرح ہاتھوں میں اگر قرآن رکھتے ہم۔ میں ایک بات کی جانب اور توجہ دلانا چاہوں گا، موبائل کے اندر قرآن شریف پڑھنا یقیناً ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے،
لیکن اگر سہولت ہو، آسانی ہو، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر، قرآن کریم کو چھو کر، پکڑ کر، اسی میں دیکھ کر کے قرآن شریف کی ہم تلاوت کریں۔ آج کل یہ جو ماحول چل رہا ہے، طاق میں نیا قرآن رکھا ہوا ہے، سالوں سے 15 سال ہو گئے ابھی تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، 10 سال ہو گئے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ موبائل کی اسکرین میں ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس کا ہم پر حق بنتا ہے ہم اس کو ہاتھ لگائے، ہم اس کو چھوئے، ہم اس کو کھول کر کے پڑھے۔ تو آج کل کی یہ جو فیشن چل رہی ہے، اگر ہم سفر میں ہوں، اگر ہم کسی کام سے کہیں پر جا رہے ہو اور ہمارے جیب میں موبائل نہ ہو اور پھر ہم موبائل کو کھول کر اس میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے اور اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آسانی سے ان کو قرآن مل سکتا ہے، اس کو پکڑ سکتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ قرآن کو پکڑ کے، چھو کر کے اس کے اندر میں تلاوت کیا۔ اس کی ایک الگ عبادت ہے، یہ ایک کام کرنا ہے۔ اور 5واں کام، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو ہم کو ہر سال کی طرح اس سال بھی دل کھول کر زکوٰۃ نکالنے کا نظام بنانا چاہیے۔ آج مارکیٹ میں، بازار میں دھوم مچی ہوئی ہے، سونا چاندی کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، تو کیا ہم کو زکوٰۃ زیادہ نکالنی پڑے گی؟ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، یہ جو کچھ بھی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اصل مالک اللہ ہیں۔ اللہ ہی ہمارے جان کے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے مال کے مالک ہیں۔ اگر وہ یہ حکم کر دیتا کہ تمہارا سارا مال میرے راستے میں قربان کر دو تو ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس نے پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، سال میں ایک مرتبہ 2.5% یعنی لاکھ میں سے 2,500 روپے نکالنے کا حکم دیا۔ تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کی پوری کوشش کرے۔ اور اس سے پہلے رمضان المبارک ابھی آنے والا ہے، علماء نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کر کے، کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک صاف کر کے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اس بات کی طرف خاص توجہ رکھیں۔ رمضان المبارک کا فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کا دل کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک صاف ہو۔ وہ عورت جس کا جھگڑا چل رہا ہے شوہر کے ساتھ، جس کا جھگڑا چل رہا ہے گھر والوں کے ساتھ، جس کا جھگڑا چل رہا ہے خاندان والوں کے ساتھ، اگر وہ کتنے ہی روزے نماز پڑھ لے تو اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ اس کو جو ملنی چاہیے اس سے وہ محروم رہے گی۔ اگر کوئی آدمی ہے، اس کا گھر میں اپنی بیوی سے جھگڑا ہے، گھر والوں سے، خاندان والوں سے، پڑوسیوں سے جھگڑا ہے، سب کا دل اس نے دکھایا ہے، ایسا شخص چاہے رات بھر قرآن پڑھے، تہجد پڑھے اور دن میں روزے رکھے، لیکن ایسا شخص کو رمضان سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنے دل کو پاک صاف کر کے رمضان کا استقبال کرے تو اللہ کے اس مہینے سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، 30 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسلام کی حالت صرف 6 سال ملی، 30 سال میں اسلام لائے، 36 سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وفات پر آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
اور آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ اتنے خوش ہیں اور اللہ ان کی روح کے استقبال کے لیے اتنے زیادہ خوش ہے کہ عرش جھوم رہا ہے اور فرشتے آسمان کے اندر میں خوشیاں منا رہے ہیں کہ حضرت سعد آ رہے ہیں، اور ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترنے والے. صرف 6 سال اسلام کی حالت پائی. سوچنے کی بات یہ ہے آخر انہوں نے ان 6 سالوں میں وہ کون سی عبادت کی، وہ کون سا عمل کیا کہ 3 بڑی بڑی باتیں ان کو نصیب ہوئی. جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، عرش جھومنے لگا، نمبر 2. اور نمبر 3، 70,000 فرشتے زمین پر تشریف. اور اسلام کی کتنی مدت پائی؟ 6 سال. سوچنے کی بات ہے. میں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں. کوئی 20 سال سے اسلام کی حالت پا رہا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے مسلمان ہے. لیکن آج ہمارا اسلام کا کیا حال ہے اور آج ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. سالوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی خاص چینجنگ نہیں آ رہی. 6 سال اسلام کی حالت پائی اور اتنا کمال ہو گیا. لوگوں نے ان سے جا کر کے پوچھا تھا کہ حضرت آخر ایسی کون سی بات تھی کہ آپ سے اللہ کے رسول اتنے خوش رہتے تھے اور آپ نے وہ مقام پایا جو عام صحابہ کو وہ مقام نہیں مل سکا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، لا اجد غلا لأحد من المسلمین. پہلا عمل، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں. کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی، کسی نے میرے اوپر ظلم زیادتی کی، شام ہونے سے پہلے پہلے سب کو معاف کر دیتا. یہ بہت چھوٹی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے کسی مسلمان کو معاف کر دینا اور اپنے دل کو پاک صاف رکھنا. اس کتنی بڑی عبادت ہے. انہوں نے دوسری بات کہی، لیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی طرح کی کھوٹ یا میرا دل میلا کچیلا نہیں ہے، سب کے لیے میرا دل صاف ستھرا ہے. کیا اپنے، کیا پرائے، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، سب سے میں خوش رہتا ہوں اور سب کو نفع پہنچانے کی، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، چاہے کوئی میرے ساتھ نقصان کا معاملہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، لا احسد علی احد من المسلمین بشیء، میں مسلمانوں کو چاہے جتنی دولت ملے، عزت ملے، شہرت ملے، میں کسی سے حسد اور جلن نہیں رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جو قسمت میں لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے. اللہ نے جو دولت اور جو شہرت اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ اللہ اس کو عطا کر رہے ہیں، تو پھر مجھے جلنے بھننے کی کیا ضرورت ہے. بہت بڑی بات ہے. آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو حالات ہے، اور ہم جو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے، زیادہ تر یہی لڑائی جھگڑے یہ ہم کو ترقی کرنے نہیں دیتے. گھر کے جھگڑے الگ ہے، دوستوں کے جھگڑے الگ ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے الگ ہے، خاندان والوں کے ساتھ جھگڑے الگ ہے. کب ہم ان جھگڑوں سے باہر آئیں گے؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کب آخری شام آ جائے؟ پتہ نہیں. میں اور آپ آج جھگڑ رہے ہیں اور آستینے چڑھا کر کے گالیاں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے آپ کا کفن مارکیٹ کے اندر میں تیار رکھا. جی ہاں، ابھی میں نے آپ سے کہا میرے محلے کے اندر 1 مہینے میں 10 میتیں ہو گئی جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے.
آج وہ منو مٹی کے اندر میں دبے ہوئے ہیں. ان کے پاس بھی جمال تھا، کمال تھا، مال تھا، لوگوں کے اندر ان کا روب تھا، مقام، لیکن آج قبرستان کے اندر، شہر خموشہ کے اندر میں وہ دفن ہو گئے. آج ان کا پرسان حال کوئی نہیں. ہڈیاں، ان کی ہڈیاں مٹیوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے. میں نکلا شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے. میں نکلا شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے. ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے. ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے. پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے. پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے. سنبھل کر چل اے چلنے والے، ہم بھی کبھی انسان تھے. ہم بھی کبھی انسان تھے. کیسے کیسے لوگ. میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اپنی زندگی کو بالکل پاک صاف بنانے کی کوشش کریں. دل سے ہم معاف کرتے رہے جو بھی ہم کو تکلیف پہنچا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے ہم اپنے دل کو دھو کر کے توبہ کے آنسوؤں سے اور معافی کے مہر سے اپنے دل کو دھو کر کے پاک صاف کر کے پیالہ رکھ دے، تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں چھم چھم اس پیالے میں برستی رہے. اپنے مقدر پر، اپنے تقدیر پر کبھی افسوس نہ کریں. اللہ کا احسان ہے، اس نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا. آپ علیہ السلام کی امتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا. ہم محمد ہی ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور اس سے بڑی کیا بات چاہیے. ہم مایوسی سے نکلے، ٹینشن سے نکلے. ایمان والا کبھی ٹینشن نہیں لیتا. ایمان والا کبھی حالات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ حالات کا سامنا کرتا ہے. جی ہاں، ہمیں تو خوش رہنے کی ضرورت ہے. ایک شخص، دو دوست سڑک پر جا رہے تھے. ایک شخص نے کہا، بنگلے کو دیکھ کر، گاڑی اور موٹر کو دیکھ کر کے کہا کہ یار، ان لوگوں کی تقدیر جب لکھی جا رہی تھی اور ان لوگوں کی جب قسمت لکھی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے. کیا بہترین اللہ نے ان کی تقدیر لکھی. عالی شان بنگلہ، عالی شان خوبصورت کار اور مہنگے اور قیمتی ڈریس. کیا تقدیر ہے ان کی. ایک ہماری تقدیر ہے. دوسرے دوست کو غصہ آیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے ہاسپٹل میں لے کر کے گیا، اور جو مریض وہاں پر آئی سی یو میں تھے ان کے طرف دیکھ کر کے اشارہ کر کے کہنے لگا، جب ان کے مقدر میں بڑی بڑی بیماریاں لکھی جا رہی تھی تو جب ہماری تقدیر میں ہم کہاں تھے. دوست کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے جیل میں لے کر کے گیا. وہاں پر پہ جا کر کے کہا، کتنے ایسے لوگ جیل خانے کے اندر میں موجود ہیں جن کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن سالوں سے جیل خانے میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں. جب ان کے مقدر میں جیل لکھی جا رہی تھی تو میں اور تم کہاں تھے. دوست نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے کر کے گیا، اور قبرستان کی طرف، قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، دیکھ، تیری اور میری عمر سے بھی کم بچے بچیاں یہاں پر سوئے ہوئے. جب ان کے مقدر میں موت لکھی جا رہی تھی تو اور میں کہاں تھے. دوست نے کہا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں نے اللہ کی زندگی، اللہ کی قسمت اور تقدیر پر ہاتھ اٹھایا. میرے بات سمجھ میں آ گئی. اللہ نے جو تقدیر سے ہمیں نوازا ہے اس پر ہم سب کو خوش رہنا چاہیے. بات اس کے سمجھ میں آ گئی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو وصول اسی وقت کر سکیں گے جب ہمارا دل کینے سے پاک صاف ہوگا، ورنہ کثرت عبادت شریعت کے اندر میں مقصود نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے اخلاق آپ کے سامنے ہیں. ماشاء اللہ، آپ اتنے سالوں سے یہاں پر مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ان ذمہ داروں کو، آپ کی استانیوں کو، معلمات کو اور آپ کے ان اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. حافظ شفیق صاحب عاملہ اور ان کی یہ پوری ٹیم، استاذ محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان
سے آپ نے بار بار سنا ہوگا. آپ ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ شریعت میں آپ علیہ السلام کے کیسے اخلاق تھے, آپ علیہ السلام نے کیسے اخلاق غیروں کے سامنے پیش کیے کہ دنیا آج آپ علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہے. روزہ پیٹ میں ہوتا ہے, غیر مسلم روزہ دیکھنے کے لیے نہیں آتا. نماز آپ گھر میں پڑھتی ہیں, مرد حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں. زکوٰۃ ہم اپنے غریبوں کو دے دیتے ہیں, وہ ان کے گھر میں ہوتے ہیں. زکوٰۃ مسلموں کو دی جاتی ہے, وہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے. حج میں اور آپ جا کر کے مکۃ المکرمہ میں ادا کرتے ہیں, جہاں پر غیر مسلموں کو انٹری نہیں ہے. تو پھر آخر یہ کون سی چیز ہم ان کو دکھا سکتے ہیں؟ وہ ہے اخلاق اور اخلاق. جی ہاں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے لعلکم تتقون, میں یہ مہینہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم پریکٹس کر لو, متقی بن جاؤ, اچھے اخلاق والے بن جاؤ. جب تم روزہ رکھو گے, جب تمہارے پیٹ میں بھوک لگے گی, تب بھی تم صبر کرو گے. پانی کی طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھے گا, کھانے کی طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھے گا. ایک تقوی کی پریکٹس ہوگی. پھر آنے والے 11 مہینے اسی طرح تم اخلاق کے ساتھ گزارو. اسی لیے تو میں نے تم پہ روزے فرض کیے. بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے. میں تم کو بھوکا دیکھ کر کے میں اوپر خوش نہیں ہوتا ہوں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں الصوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے. نماز کا بدلہ فرشتے اللہ تعالیٰ کہتے اتنا دے دو. زکوٰۃ کا بدلہ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو اتنے زکوٰۃ کا ثواب لکھ دو. حج کا بدلہ اللہ کہتے ہیں حج کا اتنا ثواب ہوتا ہے, میرے اس بندے کو دے دو, اخلاص کے اعتبار سے. لیکن جب فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اللہ اس کو روزے کا کیا بدلہ دوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ قیامت میں دوں گا. ایک روایت میں آتا ہے انا اجزا بی, بدلے میں خود ہی اس کو مل جاؤں گا. بولو تم کو کوئی اعتراض ہے؟ تم اس کا ثواب مت لکھو, قیامت میں خود ہی اس کو بدلے کے طور پہ مل جاؤں گا. اتنا بڑا. لیکن اخلاق وہ چیز ہے جس سے آدمی گھر میں ہو باہر ہو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھرتا ہے, اور آدمی ہر طرف سکون کا اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول بناتا ہے. آپ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کا مطالعہ کر کے 1924 میں گاندھی جی نے ینگ انڈیا پیپر کے اندر میں یہ لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں غیر مسلم بھائی اسلام کا مطالعہ کرے. میرے ہندو بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ اسلام کو پڑھے, ان کو بھی اسلام سے محبت ہو جائے گی جس طرح سے مجھے اسلام سے محبت ہے. گاندھی جی ینگ انڈیا پیپر میں کہتے ہیں کہ میں یہ چھاتی ٹھوک کر کے کہتا ہوں اسلام تلوار سے نہیں, اسلام کردار سے پھیلا ہے. گاندھی جی کہہ رہے, بابا قوم گاندھی جی کہہ رہے اسلام تلوار سے نہیں, اسلام کردار سے پھیلا ہے. حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتحت المدینۃ بالاخلاق, مدینہ منورہ کو ہمارے نبی نے اخلاق سے فتح کیا تھا. گاندھی جی کہتے ہیں نبی نے اپنوں کو, پرایوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, کالوں کو, گوروں کو, سب کو گلے لگایا, اور نبی کی ذات سے ہمیشہ سب کو فائدہ پہنچا. او ہندوستان والوں اور ہندوستان کے واسیوں, تمہارے نبی کی ذات آئیڈیل کے لیے تمہارے سامنے موجود ہے, تم اس کو فالو کرو, تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. خود بخود غیر مسلم لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. کرشنا راؤ انڈیا کے بہت بڑے پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی محمد دا پروفیٹ آف اسلام. یہ مارکیٹ میں موجود ہے, گوگل پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. کرشنا راؤ نے ایک کتاب لکھی, پروفیسر ہے انڈیا کے, محمد دا پروفیٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ محمد صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالنا اور ایک ایک بات کو بیان کرنا یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
لیکن میں آپ کو ایک جھلک بتا سکتا ہوں، محمد صاحب نے جس میدان میں بھی قدم رکھا اس میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ ان کی عورتوں سے پوچھا گیا کیا ان سے بہتر شوہر آپ کو کبھی کوئی نظر آیا؟ تو عورتیں کہتی ہیں دنیا میں آپ سے بہترین شوہر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے صحابہ سے پوچھا گیا کیا ان سے بہتر ٹیچر، ان سے بہتر استاذ آپ نے کسی کو پایا؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کی قسم ان سے بہتر ٹیچر اور استاذ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بازار میں بزنس مین سے، تاجروں سے پوچھا گیا کیا حضور علیہ السلام سے کامیاب تاجر اور کامیاب بزنس مین آپ نے کسی کو دیکھا؟ تاجروں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم حضور سب سے زیادہ کامیاب بزنس مین تھے۔ جنگ کے میدان میں پوچھا گیا آپ علیہ السلام سے کامیاب سیاسی لیڈر آپ نے کسی کو دیکھا؟ تو جنگ کے میدان والوں نے کہا حضور سے زیادہ کامیاب سیاسی لیڈر ہم نے کہیں پر نہیں دیکھا۔ جی غیر مسلم، میں آپ کے سامنے یہ 2-3 مثالیں غیر مسلموں کی اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے، آپ علیہ السلام کے کردار سے دنیا والے کتنے متاثر ہوئے۔ جن چیزیں سے جو اخلاق آج ہماری زندگی میں ہونے چاہیے وہ اخلاق غیروں نے اپنا لیے ہیں، اور جو باتیں غیروں کے اندر میں تھی وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر میں آ گئے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی پھیکی پھیکی ہو گئی ہے۔ کتنی بڑی راتیں ہماری زندگی میں آئی، آ کر کے چلی گئی، کتنے رمضان کے مہینے ہماری زندگی میں آئے، آ کر کے چلے گئے، لیکن جو زندگی پہلے جس طرح پٹری پر چل رہی تھی اسی طرح چل رہی۔ ہم اپنی زندگی کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں، ہم ایک اچھا انسان بن کر کے دکھائے۔ اگر ہم ایک اچھے والد اور ایک اچھی ماں بننے میں کامیاب ہوتے ہیں تو گھر کا ہر فرد اچھا بنے گا، خاندان کا ہر فرد اچھا بنے گا اگر ہم اچھے بن گئے تو۔ ماں باپ گھر کے وہ ممبر ہیں جن کو دیکھ کر اولاد زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے اور اگر ماں باپ کے اخلاق درست نہیں ہیں تو گھر کا ماحول کبھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس رمضان کو وصول کریں تو ہم کو اپنی زندگی کے عادات کو، طور و طریقے کو بدلنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق ہم سب کو اپنانے پڑیں گے۔ یاد رکھنا، جہاں کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہو پھر بھی نماز نہ پڑھیں، جہاں پر مسلمان روزہ رکھ سکتے ہو پھر بھی روزے نہ رکھیں، جہاں کے مسلمان زکوٰۃ دے سکتے ہو پھر بھی زکوٰۃ نہ دے، جہاں کے مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہو پھر بھی قرآن نہ پڑھے، جہاں کے مسلمان اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کر سکتے ہو پھر بھی عمل نہ کرے، تو اللہ کی طرف سے بڑے خطرناک فیصلے آتے۔ پھر جب اللہ کے خطرناک فیصلے آتے ہیں تو کوئی قوم اور قوم کا کوئی فرد بچ نہیں سکتا۔ اندلس مسلمانوں کی 700 سال حکومت تھی، لیکن جب مسلمانوں کا ماحول بدلا اور مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک جس میں 700 سال سے اذانیں ہو رہی تھی، جہاں پر بڑے بڑے مدرسے تھے، لیکن جب حالات بگڑے تو وہاں کے سارے مسلمان یا تو عیسائی بن گئے یا مار دیے گئے یا ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک جو اسلامستان تھا وہ کفرستان میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ کو پورا اختیار ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، جو آزادی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہم اپنی نبی کی سنت پر چل سکتے ہیں، ہم پردہ کر سکتے ہیں اور اچھی اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں، پھر بھی اگر نہیں کیا تو اللہ خطرناک فیصلے لاتے ہیں۔ بخارا اور سمرقند یہ وہ علاقے ہیں۔ امام بخاری
بخاری شریف لکھنے والے امام بخاری جہاں پیدا ہوئے، مسلم شریف لکھنے والے امام مسلم جہاں پیدا ہوئے، ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے، لیکن جب وہاں پر مسلمانوں کے حالات بگڑے تو بڑے زبردست حالات آئے۔ وہ مسجد جہاں پر صاحب ہدایہ نے، ہدایہ ایک بہت مشہور کتاب ہے مسئلے مسائل کی، جو بچے اور بچیاں عالم بنتے ہیں تو جب تک وہ اس کتاب میں پاس نہیں ہو جاتے ان کو عالم ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا ہے۔ سارے مسئلے مسائل کی ایک بہترین کتاب ہے ہدایہ، اس کو ایک مسجد میں علامہ برہان الدین مرغینانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ 13 سال تک وہ یہ کتاب لکھتے رہے، اور ان 13 سالوں میں مسلسل 13 سال انہوں نے روزے رکھے۔ گھر والے ٹیفن دے کر کے جاتے تھے، جب گھر والے چلے جاتے تھے تو وہ ٹیفن اٹھا کر کسی غریب کو کھلا دیتے تھے۔ 13 سال کے مجاہدے میں انہوں نے ہدایہ نام کی کتاب لکھی، جو آج ہمارے پوری دنیا کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی۔ لیکن جب حالات بدلے تو جس مسجد میں ہدایہ نامی کتاب لکھی گئی تھی اسی مسجد کے اندر میں ننگا ناچ اور شراب خانہ چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، اللہ جلال میں آ جاتے ہیں کہ میں نے تم کو موقع دیا تھا، میں نے تم کو چانس دیا تھا، پھر بھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اب میں تم سے وہ دیا ہوا موقع چھین لینے پر قادر ہوں۔ 2020 کے کارگزاری آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں کیا ہوا؟ لوگ چاہتے تھے مسجد کے اندر میں سجدہ کریں، لیکن اللہ نے سجدہ کرنے سے محروم کر دیا۔ مسجد جب روزانہ بلاتی تھی تو ہم مسجد کے اندر میں نہیں جاتے تھے، پھر جب ہمارا دل کرا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے گیٹ بند کر دیے، یہاں تک کہ کعبہ کا بھی گیٹ بند کر دیا گیا، حاجیوں کا حج سے روک دیا گیا، عمرہ والوں کو عمرہ سے روک دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات چاہیے؟ 2020 کے حالات ہمارے سامنے، کس طریقے سے ہم نے، اللہ تعالیٰ عبادت سے بے نیاز ہے، اللہ کو میرے آپ کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یہ جو زندگی ابھی سانس جو چل رہی ہے، ہماری یہ جو زندگی باقی ہے، ہم اس کو وصول کر لیں، ہم اس کو کام میں لے آئے۔ ہم اب یہ جو مبارک راتیں شروع ہونے والی ہیں، رمضان کا مہینہ صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اس میں رو دھو کر کے توبہ کر کے ہم اپنے اللہ کو منا لے، اور بڑے بڑے جو گناہ میں ہم مبتلا ہے تو ان سے چھوڑنے کی اور ان سے چھوٹنے کی اللہ تعالیٰ سے نیت کرے، اور آہستہ آہستہ ان کو اپنی زندگی سے ختم کرے، اور ایک صاف ستھری زندگی گزار کر دنیا سے جائے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک شخص ہے وہ کم نفل پڑھتا ہے اور کم گناہ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ زیادہ نفل پڑھتا ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے، ان دونوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سمجھ گئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا، حضرت ایک آدمی کم نفل نماز پڑھتا ہے اور کم گناہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی بہت ساری نفل نماز پڑھتا ہے، نفل کام کرتا ہے اور گناہ بھی بہت سارے کرتا ہے، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی کیا جواب ہوگا؟ ہاں، جو کم نفل پڑھتا ہے لیکن گناہ کم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ شخص سب سے بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو زیادہ نفل پڑھتا ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ
اگر کوئی شخص روزہ رکھے، موٹے طور پر کوئی فرض نماز پڑھے، تہجد بھی نہ پڑھے، اشراق بھی نہ پڑھے، چاشت بھی نہ پڑھے، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، تو یہ شخص سب سے افضل ہے۔ لیکن ایک شخص روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ساری نفل نماز پڑھتا ہے، اور روزے کی حالت میں غیبت بھی کرتا ہے، روزے کی حالت میں بد نظری بھی کرتا ہے، روزے کی حالت میں چپ کے موبائل پر فلمیں دیکھتا ہے، روزے کی حالت میں ڈرامے اور سیریل دیکھتا ہے، تو اس کے یہ عبادت کچھ کام کی نہیں۔ رمضان میں چاہے عبادت کم کرے، زندگی میں عبادت کم کرے، لیکن گناہوں سے پورے طریقے سے بچنے کی کوشش کرے۔ ورنہ ایک آدمی ٹونک کھاتا ہے، باڈی بنانے کے لیے ٹونک کھاتا ہے، اور دوسری طرف تھوڑی دیر کے بعد وہ زہر کھاتا ہے، تو چاہے وہ ہزاروں کا ٹونک کھا لے، لیکن اگر اس نے زہر کھایا ہے تو آدھا گھنٹے کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو ٹونک نہیں کھاتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، اور جن چیزوں سے طبیعت بگڑتی ہے ان سے بچا رہتا ہے، تو وہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ تو شریعت کے اندر مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ رمضان کے اندر کے جتنی ہو سکے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی تھک ہار کر کے بستر پر لیٹتا ہے، تو رمضان کے اندر میں موبائل چالو کر کے آدھا ایک گھنٹہ لا میں ٹائم پاس کر لوں، سیریل دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ معاف کرے، پاکستان کی سیریل دیکھتا ہے، ہندوستان کی سیریل دیکھتا ہے، یا ہماری جو بہنیں ہیں وہ دیکھنا شروع کر دی، روزے کی حالت میں ہیں۔ ہمارے روزے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع اور برباد کر دیا۔ یہ آدھا گھنٹے کی سیریل نے دن بھر کے روزے کو ختم کر کے اور اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تو ہم یہ پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہم سوشل میڈیا سے اور اس طرح کے ویڈیو سے یا فلموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر ہم نے زندگی رمضان جیسی گزاری تو موت پھر عید جیسی آئے گی۔ اللہ والوں نے لکھا ہے رمضان کو اگر کوئی اچھی طریقے سے گزارتا ہے تو آنے والے 11 مہینے خود بخود اس کے اچھی طریقے سے گزرتے ہیں۔ جیسے جمعہ کا دن جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک 24 گھنٹے کوئی اچھی طریقے سے گزارتا ہے تو آنے والے 6-7 دنوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور خود بخود آنے والے 6 دن اس کے اچھے گزرتے۔ اسی طرح اللہ والوں نے لکھا ہے کوئی شخص رمضان کا 1 مہینہ اچھی طرح گزار لے، نیکی جتنی ہو سکے کرے، اور گناہوں سے پوری طور پر اپنے آپ کو دور رکھے، تو آنے والے 11 مہینوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایک صفائی ستھرائی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو آنے والا یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں یا جو بڑی بڑی خامی اور کوتاہی ہے، اللہ اس سے ہم کو پورا چھٹکارا نصیب فرمائے، ہم کو نجات عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو مقبول بندہ اور مقبول بندی بنا کر کے اللہ ہم کو دنیا سے کلمہ طیبہ کے ساتھ اور کلمے والی اور تسبیحات والی موت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور آپ یہاں پر آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں، آپ کا جو عملہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ کو اور یہاں کے جو پڑھانے والی آپائیں ہیں، معلمات ہیں، جو آپ پر محنت کر رہی ہیں اس علاقے کے اندر میں، ماشاءاللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کیچڑ میں کمل کھلا ہوا ہے تو یہ کوئی میری بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ پر یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اپنے وقت کی قربانی دے کر کے پڑھنے آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس مدرسے کو، اسکول کو بری نظر سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ دین دونی اور رات چونی ترقیات
عطا فرمائیں، اللہ اس کو پھلتا اور اللہ اس کو پھولتا رکھے۔ اور ہمارے جو ذمہ دار ہے حافظ شفیق املا صاحب، 1 ڈیڑھ سال سے یہ مجھے دعوت دے رہے تھے، لیکن کسی طریقے سے معاملہ جم نہیں رہا تھا۔ آج میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اللہ نے مجھے آج وہ موقع عطا فرمایا، اور آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنے کی مجھے جو ہے توفیق عطا کی۔ سب سے پہلے ان باتوں کا میں محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم برحمتک نستغیث یا مغیث یا مغیث یا مغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان رمضان۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پیارے مولا، پیارے آقا، آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ دن کا اجالا بھی آپ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے، رات کا اندھیرا بھی آپ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ پیارے مولا، ہم آپ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یا اللہ، صبح ہوتے ہی ہم اپنے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہم گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی نحوست سے کبھی آپ ہم پر ہماری رزق کو اور ہماری روزی کو بند نہیں کرتے۔ ہمیشہ پیٹ بھر کر کے کھلاتے ہیں اور پیٹ بھر کر کے سلاتے ہیں۔ پیارے مولا، نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوسیوں کو اس کا پتہ چل جائے تو پیارے مولا کوئی بھی ہم کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ یا اللہ، ہمارے اندر اتنے عیب ہیں اور ہمارے اندر اتنے گناہ ہیں، یا اللہ اگر اس کا اظہار ہو جائے تو گھر والے ہم کو دیکھنا پسند نہ کریں، محلے والے ہم سے بات کرنا پسند نہ کریں، لیکن یہ آپ ہی کا فضل ہے، آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پیارے مولا، ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم سب کی پوری مغفرت فرما۔ یا اللہ، چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیجئے، بڑے گناہ سے بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے یا جو بھولے سے ہو گئے، سب پر معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ پیارے مولا، یا اللہ ایسی زندگی جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند آ جائے۔ پیارے مولا، یا اللہ زندگی کے جتنے دن گزر گئے یا اللہ وہ گزر گئے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا۔ پیارے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی ہم کو بنا، ہمارے اخلاق بہترین بنا، ہمارے دل کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے پاک صاف فرما۔ پیارے مولا، آج کل ہم خود اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم نے ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیارے مولا، ہم سب کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے میدان میں ڈال دیجئے۔ پیارے مولا، یا اللہ آپ علیہ السلام نے شعبان کی ان راتوں میں اور شعبان کے ان دنوں میں امت کے لیے خیر کے لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما دیجئے۔
پیارے مولا، آپ علیہ السلام نے جن جن فتنوں سے، شرور سے پناہ چاہی ہے، ان سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت نصیب فرما۔ پیارے مولا، ہمارے آنے والے روزوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے حج کو، ہمارے عمرے کو، ہمارے فطرے کو، ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کو، ہماری تراویح کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجئے گا۔ یا اللہ، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ یہ ساری عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ، ایسی درخواست کرتے ہیں پیارے مولا، اس مدرسہ چلانے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ پیارے مولا، جو یہاں پر پڑھا رہے ہیں اور جو یہاں پر پڑھنے آ رہے ہیں، دارین میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ بری نظر سے یا اللہ حفاظت نصیب فرما، نسلوں میں ایمان باقی فرما۔ ہوائے جتنا خیر لاتی ہے وہ سارا خیر ہمیں، اس بستی والوں کو، اس مدرسے والوں کو عطا فرما۔ ہوائے جو شر اور جو برائی لاتی ہے اس سے ہماری اور اس مدرسے والوں کی پوری حفاظت عطا فرما۔ پیارے مولا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کے دل کی کچھ مرادیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ باتیں تو وہ ہوتی ہے انسان اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے دوستوں سے بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو بندہ صرف اپنے خالق ہی سے کہہ سکتا ہے۔ پیارے مولا، ہمارے دل کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ، محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ جو بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما۔ عافیت کے ساتھ ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما۔ پیارے مولا، ہمارے گھر میں ہماری یہ جو ماں بہنیں ہیں جو رات دن ہماری خدمت کرتی ہیں، یا اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے مرد حضرات کو صحابہ کرام کی روحانی اولاد بنا، اور ہماری مستورات کو، ہماری ماں اور بہنوں کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا دے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ پیارے مولا، رمضان المبارک میں ہماری ان ماں بہنوں کی جو بھی عبادتیں یہ کرتی ہے، ٹوٹی پھوٹی جو بھی، ان کو قبول فرما لیجئے گا، اور ہماری جانب سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے گا۔ پیارے مولا، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی محض اپنے فضل کرم سے حضور پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ اپنے اعتبار سے مانگا ہے، جو کچھ نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ آپ اپنے خزانے غیب سے پورا ہم سب کو نصیب فرما۔ پیارے مولا، ہماری مختصر سی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا يا رب صل وسلم دائما ابدا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔